على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ میں سب سے پہلے اپنے اس بھائی کو جس نے یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی اور آپ حضرات کو قرآن سنایا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ یقیناً مبارک کا مستحق ہے جس نے خدا کے کلام کو یاد کیا، اس کو اپنے دل میں محفوظ کیا اور پھر مصلی پر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کی اور آپ حضرات کو سنایا۔ اور آپ حضرات بھی یقیناً مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ نے بہت تحمل کے ساتھ کھڑے ہو کر قاری صاحب کا قرآن سنا۔ اب میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ آج ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی عبادات کے اندر وہ تاثیر نہیں دیکھتے، وہ اثر نہیں دیکھتے جو عبادات کا اثر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری عبادات سے وہ اثر اور تاثیر کیوں کر ختم ہو گیا؟ کیوں ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی؟ کیوں ہمارا روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار نہیں بنا رہا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں روزے کی فرضیت کا مقصد بیان کر رہا ہے؟ کئی سارے حج کر لیے لیکن زندگی جوں کی توں ہے۔ 5 وقت نماز صف اول میں ہو رہی ہے لیکن زندگی ہے کہ تبدیل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ روزے مکمل کامل 30 دن چل رہے ہیں لیکن زندگی کے حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کیا وجہ ہے؟ عبادات سے یہ اثر اور تاثیر کیوں ختم ہو گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عبادات کا جو صحیح نقطۂ نظر تھا، جو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس مقاصد کو، اس مقصد کو یکسر فراموش کر دیا اور ہم نے بس ظاہری جو عبادات کی شکل و صورت ہیں اسی کو اصل عبادت سمجھ لیا۔ دیکھیں، انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک اس کا ظاہری پہلو، اس کی وہ ظاہری شکل، اور دوسرا وہ مقصد جو اس ظاہری شکل و صورت کو اختیار کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کھانے کا مقصد کیا ہے تو آپ یک زبان ہو کر کہیں گے کہ کھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں زندگی گزار سکوں، میرے جسم میں توانائی ہو، میرے جسم میں قوت ہو، ضعف سے میں خالی ہوں۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہی کھانے کا مقصد ہے۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ ظاہری صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ مثلا نوالا بناتے ہیں، اس نوالے کو منہ تک پہنچاتے ہیں، پھر اس کو چباتے ہیں اور حلق سے نیچے اتار دیتے ہیں۔ تو یہ کھانا کھانے کے جو 4 ارکان ہیں، یہ اس کی ظاہری صورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد جب وہ کھانا حلق سے اتر کر معدے میں پہنچ جائے اور ہضم کرنے کے بعد خون بن جائے اور وہ خون پورے جسم میں پھیل جائے، تو اب یہ کھانا، یہ غذا جس کو ہم نے ظاہری صورت اختیار کر کے کھایا، اب وہ جسم کو توانائی دے گا اور وہ مقاصد حاصل ہوں گے جو کھانے کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کھانے کی اس ظاہری شکل و صورت کو ہی اصل مقصد سمجھ لے اور کہے کہ بس اصل تو یہ ہے کہ نوالا بنانا ہے، اسے منہ تک پہنچانا ہے، اس کو چبانا ہے اور حلق تک اتار دینا ہے، کیوں نہ میں راکھ اور مٹی کھا لوں، تو
اس کو کہا جائے گا آپ نہایت احمق ہو کہ آپ نے کھانے کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اسی کو اصل سمجھ لیا ہے، جبکہ اصل وہ مقصد ہے جو غذا کھانے کی صورت میں ہم کھاتے ہیں اور پیٹ میں جانے کے بعد خون بنا کر ہمارے جسم میں وہ رواں کر دیتی۔ تو ظاہری شکل و صورت مقصد نہیں ہوا کرتا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم بالکل صحیح کھانا کھائیں، روٹی ہی کھائیں، لیکن جیسے ہی وہ پیٹ میں جائے اور حلق میں کوئی انگلی ڈال کر قے کر دے تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ آپ نے بھی کھانے کے صحیح مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ اس کو شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ میں نے تو روٹی کھائی تھی، مجھے اس نے فائدہ کیوں نہیں پہنچایا، میں کیوں دن بدن دبلا ہوتا جا رہا ہوں، میں تو روٹی کھا رہا تھا۔ اس کو بھی کہا جائے گا روٹی تو کھائی تھی لیکن اس کا مکمل پروسیس آپ نے ہونے نہیں دیا۔ مکمل پروسیس یہ تھا کہ آپ کچھ رک جاتے اور خدائی قانون کے مطابق وہ غذا معدے میں جا کر خون بن جاتی اور آپ کے جسم کو پہنچ جاتا، پھر آپ کو توانائی اور قوت حاصل ہوتی۔ تو آپ کے ضعف اور کمزوری کی وجہ کھانا نہیں ہے، آپ کی احمقانہ حرکت ہے۔ یا تو آپ نے ظاہری شکل و صورت کو ہی مقصد سمجھ لیا، یا آپ نے غذا تو ٹھیک لی لیکن اس کو کچھ وقت نہیں دیا کہ وہ کچھ فائدہ آپ کے سامنے دکھا دیتی۔ یہ جو میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں بعین نہیں اب اس کو اپنی عبادات پر اپلائی کرتا ہوں۔ ہم نے صبح سحری کرنے سے لے کر شام غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو ہی حقیقی مقصد سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ سے باز نہیں آتے، غیبت سے باز نہیں آ رہے، غالم گلوچ سے باز نہیں آ رہے۔ میرا روزہ مجھے لڑائی جھگڑوں سے نہیں روک رہا، میرا بھوکا پیاسا رہنا معاملات میں دو نمبری سے مجھے نہیں روک رہا۔ میری معاشرت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، میں روزے دار ہوں، کوئی مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حضرت کو غصہ آ جاتا ہے، بیوی ڈر رہی ہے کچھ پوچھوں نہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میاں جی ناراض ہو جائے کیونکہ روزے سے ہے نا۔ تو اگر کسی کا روزہ اس طرح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے صرف بھوکا پیاسا رہنے کو ہی حقیقی مقصد سمجھ لیا اور روزے کے حقیقی مقصد کو اس نے نہیں پایا۔ اور اگر ایک آدمی روزہ تو بالکل ٹھیک رکھتا ہے، با ادب رہتا ہے، مؤدب رہتا ہے، معاشرت بھی درست ہے، معاملات میں گڑبڑ بھی نہیں کرتا، لیکن یہ درستگی صرف اس وقت تک ہے جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے یا پہلی شوال نہ آ جائے۔ جو ہی پہلی شوال آتی ہے تو وہ تقوی اور وہ پرہیزگاری جو ان 30 دنوں میں مجھے حاصل ہوئی تھی یکسر بھول جاتا ہے مجھے سب کچھ۔ وہ ساری عبادات، وہ قرآن کی تلاوت، وہ تراویح کی نماز پہلی شوال کو ایسے کافور ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جس نے روٹی تو کھائی تھی لیکن فوراً ہی حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دی۔ تو اس آدمی کو شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے روزے کے فوائد کیوں حاصل نہیں ہو رہے۔ اللہ کہتا ہے کہ روزہ اس لیے ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میں نے 30 دن روزے رکھے، میں پرہیزگار کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے نہیں بن رہے کہ تم نے وہ انوارات جو ان 30 دنوں میں حاصل کیے تھے اسے محفوظ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یا تو تم نے ظاہری بھوکا پیاسا رہنے کو ہی حقیقی مقصد سمجھ لیا، یا پھر بس سحر سے لے کر افطار تک یا پہلی شوال تک پاکیزہ اور متقی رہنے کو ہی حقیقی مقصد سمجھ لیا تھا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتا ہے کہ یہ جو عبادات ہم پر فرض کی جا رہی ہیں اور جس کی ظاہری صورتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، یہ حقیقی مقصد نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچنے کے ذرائع ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ خدا کا خوف پیدا ہو جائے کہ جس طرح میں کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کھاتا،
سحری سے لے کر افطار تک جتنی شدت سے مجھے بھوک اور پیاس لگ رہی ہو، میں کسی غذا کو ہاتھ نہیں لگاتا، میں عمدہ ترین مشروب سے بھی پہلو تہی کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس بات کا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خوف جو مجھے ان 12 گھنٹوں میں حاصل ہے، یہ خوف، یہ خشیت خدا کا ساری زندگی مجھے حاصل ہو جائے، یہ عبادات کا مقصد ہے۔ گویا یہ 30 دن میری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جس طرح میں ان 30 دنوں کے اندر خدا کا ایسا خوف رکھتا ہوں کہ عمدہ سے عمدہ غذا لا کر رکھ دی جائے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک مغرب کی اذان نہ سن لوں۔ تو 30 دنوں میں انسان کی مشق کی جا رہی ہے کہ تم کیسے دیکھو گناہوں سے بچ رہے ہو، خدا کا خوف تمہیں کیسے دامن گیر ہے، خدا کی رضا کے لیے تم نے اپنی نفسانیت چھوڑ دی ہے۔ بالکل اسی طرح 11 مہینے اور پوری زندگی تمہاری گزر جائے، یہ ہے روزے کا اور عبادات کا حقیقی مقصد۔ کئی حج کر لیے ہیں لیکن زندگی درست نہیں ہو رہی، کیونکہ بس وہ 2 چادر پہن کر بیت اللہ کے طواف کر لینے کو ہی حقیقی مقصد سمجھ لیا۔ ظاہری صورتیں بالکل ضروری ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن ان ظاہری صورتوں کو اختیار کر کے جو مقاصد خدا پیش کر رہا ہے ان کو حاصل کرنا ہی اصل مقصد ہے ان ظاہری صورتوں کا۔ اگر میں ظاہری صورتیں اختیار کر کے ان مقصد تک نہیں پہنچ پا رہا تو مجھے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کے ارشادات بیان کیے ہیں، میں اسی کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح البخاری کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر تم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہو، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتے ہو، تو خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم کھانا اور پینا چھوڑ دو۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ روزہ رکھنے کے بعد تم گناہوں سے بچ جاتے، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے، تم اپنی تجارت کی مسند پر بیٹھ کر جھوٹ بول کر مال بیچنا چھوڑ دیتے، تم اپنے مال کی جھوٹی تعریف کرنا چھوڑ دیتے، تم آنے والے گراہک کو صحیح بول کر مال فروخت کر دیتے۔ ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں، موبائل ہاتھ میں لیا اور کہا بس اس کو مال پہنا دو۔ تو وہ نماز جو بے حیائی اور برے کاموں سے روک رہی ہے، ابھی میں مسجد سے باہر نکلا ہوں، وہ مجھے بے حیائی اور برائی سے کیوں نہیں روک پا رہی؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بس میں نے قیام، رکوع اور سجدے کو ہی عبادت سمجھ لیا، اور اس عبادت کا جو اصل مقصد تھا بے حیائی اور برائی سے رک جانا، اس کو بالائے طاق رکھ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس آدمی کی نماز اس کو بے حیائی سے نہیں روکتی ہے، اس کو برائی سے نہیں روکتی ہے، اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ یہی بتاتی ہے کہ صرف رکوع کر لینا، صرف سجدہ کر لینا، صرف قیام کر لینا یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچنے کی ظاہری شکل و صورت ہے جس کو اختیار کر کے بے حیائی سے، برائی سے رکا جا رہا ہے، لیکن میں نے صرف ظاہری شکل و صورت پر ہی اکتفا کر لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہارا روزہ تمہیں جھوٹ سے اور جھوٹ پر عمل سے نہیں روک رہا ہے تو تم جو صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ رہے ہو، خدا کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مقصد تو یہ تھا کہ خدا کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جاتا۔ جس طرح تم غذا کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، عمدہ مشروب کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو، اسی طرح تم جھوٹ کی طرف بھی رخ نہ کرتے، تم کسی نامحرم کی طرف بھی نگاہ نہ اٹھاتے، تم جھوٹ بولنے سے باز آ جاتے، تم غیبت کرنے سے خود کو روک لیتے، تم اپنی معمولات زندگی کو درست ٹریک دے دیتے۔ ایک اور روایت ہے سنن الدارمی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما۔ کتنے ہی روزے دار تمہیں ایسے نظر آئیں گے کہ انہیں سوائے پیاسا رہنے کے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا التَّعَبُ، کتنے ہی شب بیدار، تراویح پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے، قیام الرمضان کرنے والے تمہیں ایسے مل جائیں گے جنہیں سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا یہ وہی بات نہیں جو میں ابھی بیان کر آیا؟ بھوکا پیاسا تو رہ رہا ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا روزے کا اس کو اختیار نہیں کر رہا، جھوٹ سے باز نہیں آ رہا، غیبت سے باز نہیں آ رہا، لوگوں کا حق دبا رکھا ہے، حق دینے پر آمادہ نہیں ہے، وراثتیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر لی ہیں، دوسروں کو دینے کا دل نہیں چاہ رہا، تو اس کو سوائے پیاسا رہنے کی کیا حاصل ہے؟ تراویح میں کھڑا ہوا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے کچھ نہیں پتا، قرآن کے مقاصد کیا تھے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ تم اس کو سمجھتے۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، انہیں کیا ہو گیا ہے یہ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ قرآن صرف عربی تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن کا اصل مقصد اس کے معنی پر غور کرنا تھا، اس میں غور و تدبر کرنا تھا۔ یہ قرآن اس زمین پر خدا کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی خدائی کلام، کوئی خدائی پیغام نہیں اترنے والا۔ ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنا ہے تو یہی کتاب ہماری رہنما ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے اور پیشوا ہے۔ اگر میں نے اس قرآن کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا کہ بس عربی تلاوت ہی پر اکتفا کر رہا ہوں، میں اسے صرف ثواب کی کتاب سمجھ رہا ہوں، ایک حرف پر 10 نیکی ہی میرا مقصد ہے، کوئی مر گیا اس کو ایصال ثواب پہنچانا ہی میرا مقصد ہے، کوئی تجارت، کوئی دکان شروع کی، چند بچوں کو بلا کر قرآن پڑھا دیا، برکت حاصل کرنا ہی میرا مقصد ہے، معذرت کے ساتھ یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں تھا۔ ہم نے قرآن کے نزول کے مقصد کو طاق نسیاں پر رکھ دیا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تعلیمات تمہارے دل میں گھر کر جاتی، تمہاری ظاہری شکل پر، تمہارے ظاہری جسم پر قرآن کی تعلیمات نظر آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن رسول اللہ کے اخلاق ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رویہ اختیار کرتے ہیں، جن اخلاق سے پیش آتے ہیں، وہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام قرطبی ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کے عجائبات پر غور کرو، اس کو ایسے نہ بکھیر دو جیسے ردی کھجوروں کو بکھیرتے ہو۔ یعنی جس طرح عمدہ کھجوروں کے اندر اگر ردی کھجور آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ میں ردی کھجور کو اٹھا کر پھینک دوں گا۔ آپ کے عمدہ قسم کے مال کے اندر اگر گھٹیا قسم کا مال آ جائے تو آپ کیا سلوک رکھیں گے اس کے ساتھ؟ یقیناً آپ اس کو فوراً اٹھا کر ایک طرف لگا دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قرآن کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، اس کو ایسے نہ بکھیر دو جیسے ردی کھجوروں کو بکھیر دیا جاتا ہے۔ اس کے عجائبات پر غور کرو، اس قرآن کے ذریعے دلوں کو گرما دو، دلوں میں تحریک پیدا کر دو۔ تمہارا مقصد صرف قرآن کو اور سورت کو ختم کر دینا نہ ہو، بلکہ اس کے معنی پر غور کرو، خدا تم سے کیا کہتا ہے، وہ تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، وہ تمہاری معاشرت کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہاری معاملات کو کیسے دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ تمہاری ایمانیات کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہمیں عبادات کے مقصد سے آشنا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے، کیا مطلب؟ ڈھال سے انسان کیا کام لیتا ہے؟ دشمن کے وار سے حفاظت کا کام لیتا ہے۔ تو حضور کہتے ہیں کہ روزہ بھی ایسے ہی ڈھال ہے جو شیطان کے وار سے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک روزے سے ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو ہرگز بد کلامی نہ کرے، ہرگز غالم گلوچ نہ کرے، ہرگز گھر والوں پر غصہ نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، شور شرابہ نہ کرے، وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی دوسرا اس کو گالی دینے پر اتر آئے
یہاں لڑائی کرنے پر اترا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ بدلے میں لڑنا ہے. فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو کہہ دے بہت ادب کے ساتھ میں روزے سے ہوں، میں تمہاری طرح کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا، میں تمہارے مرتبے پہ آ کر تمہیں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا جو تم کہہ آئے ہو. تو یہ روزے کے مقاصد تھے جو اس ظاہری صورت کو اختیار کر کے ہمیں حاصل کرنے تھے. اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا اور روزے کے اندر خدا کا دھیان نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، بس اتنی حد تک ہے کہ میں کھانا پینا اور بیوی سے دور ہوں، تو معذرت کے ساتھ میں نے ظاہری شکل و صورت کو تو اختیار کیا ہے، روزے کے مقاصد مجھے یاد نہیں ہے. تو پھر مجھ میں اور اس آدمی میں کیا فرق ہوگا جو کھانے کی ظاہری شکل و صورت تو اختیار کر رہا ہے لیکن کھا راکھ رہا ہے اور مٹی کھا رہا ہے؟ یا مجھ میں اور اس آدمی میں کیا فرق ہوگا جو کھا تو غذا ہی رہا ہے لیکن اس کو پیٹ میں رہنے کی مہلت نہیں دے رہا کہ وہ مجھے کچھ قوت پہنچا دے اور فوراً ہی حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر رہا ہے؟ تو محترم دوستو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہماری عبادات سے وہ تاثیر اور اثر اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ عبادات کا مفہوم ہم نے بھلا دیا ہے اور ہم نے بس ظاہری شکل و صورت کو ہی اصل مقصد سمجھ لیا ہے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ اصل مقاصد تک پہنچنے کی شکل و صورت ہے جس کو اللہ بیان کرتا ہے تاکہ ان شکل و صورت کو اختیار کر کے ان مقاصد کو حاصل کر لیا جائے جو قرآن اور خدا کا اصل منشا ہے. میں انہی چند گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.